پاکستانی قوم کی طرف سے سب سے پہلے جو بجوڑ کے اندر دہشت گردی کا حملہ ہوا، جس میں ابھی پتہ نہیں چل رہا لیکن 40 شہادتیں ہو چکی ہیں اور کہتے ہیں 50 لوگ اس وقت بری طرح اس دھماکے سے وہ زخمی ہیں. تو میں ساری قوم کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے بڑوں کے لیے، ماں باپ کے لیے جو شہید ہوئے ہیں، ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، صبر دے اس مشکل وقت سے گزرنے کا، اور ساری قوم آپ کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ میں اپنی گورنمنٹ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بڑا آسان ہے، سمپل ہے. پیغام یہ ہے کہ جب ساری آپ کی ریسورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکیورٹی فورسز، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت، اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے، ہر قسم کے ان کے اوپر کیسز کیے جائیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں، ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کا پتہ چلواؤ، ان کی بزنسز بند کرو اور کسی نہ کسی طرح ان کو ختم کرو. جب ایک حکومت کا ساری توجہ ادھر آ جاتی ہے تو وہ کیسے، جو نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گی؟ دیکھیں، ہمیں ایک اللہ نے سنہری موقع دیا تھا جب افغان گورنمنٹ گری اور جو نئی حکومت طالبان کی آئی، تو ہمارے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ ہم اس دہشت گردی کے اوپر پوری طرح قابو پا جائیں. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کیا تھا کہ جی غنی حکومت کے دوران 3 ڈیفرنٹ دہشت گرد گروپس پاکستان میں واردات کرتے تھے. ایک تھا داعش یا آئیسل، دوسری ٹی ٹی پی، اور تیسرا تھا جو بلوچ کے لبریشن BLA. تو ہم ان سے بڑی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی ہماری مدد نہیں کرتے تھے. تو طالبان جب گورنمنٹ آئی تو یاد رکھیں کہ پاکستان واحد ملک تھا جن کے سب سے بہترین تعلقات تھے طالبان سے، کیونکہ پاکستان نے دعا کی، ٹاکس کروائی، امریکیوں کو ان کے ساتھ بٹھایا، تو سب سے قریب تو ہم تھے. تو اصولاً تو ہمیں سیدھی طور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اور یہ جو ٹرانزیشن تھی جس میں وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار تھے کہ جو ٹی ٹی پی کو یہاں سیٹل کرنا تھا اس میں ہم پوری طرح توجہ دیتے، ان کا بندوبست کرتے کہ جب وہ یہاں آنا تھا اس مسئلے کو وہاں حل کرتے، اور افغان گورنمنٹ پوری تیار تھی مدد کرنے کے لیے. لیکن توجہ وہاں سے ہٹ گئی، گورنمنٹ جیسی ہماری گئی وہاں سے توجہ ہٹ گئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. 636 ایک سال میں پختونخوا میں صرف دہشت گردی کے واقعہ ہوئے ہیں، جس پہ پختونخوا کی پولیس کو سب سے زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور اس کے علاوہ بلوچستان میں اور وہ جو کنٹونمنٹ پہ یوب میں اٹیک ہوا. تو میری پھر سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ اور بڑھتا جائے گا اگر ابھی پوری طرح توجہ نہ دی اور اپنی پرائرٹیز ٹھیک کریں. یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ملک دشمن نہیں ہے. جو ملک کی جو عوام، جس 70%، 75% عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ملک سے نہ غداری کر سکتی ہے نہ اس کے دشمن ہے. تو اس کے اوپر پوری توجہ دے کے اور یہاں نظر انداز کرنا کہ جو ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم ملک سے نہیں ہو سکتا. آگے معاشی طور پہ ہمارے حالات ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر عام آدمی، تنخواہ دار طبقہ، اس کا جینا مشکل ہے. بجلی کا بل، جو آج بجلی کا بل دے رہا ہے، وہ سوال تو یہ پوچھے گا نا کہ سال پہلے جب یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو 16 روپے یونٹ تھا، تو آج 50 روپے یونٹ کیسے پہنچ گیا؟ کون سا اتنا بڑا عذاب آیا ہے کہ وہ بیگ جو 55-60 روپے کلو تھا آٹے کا، وہ پہنچ گیا 150 روپے کلو پہ. جو چاول ہے وہ تقریباً دگنے ہو گئے چاول کی قیمت. تو ہر چیز جو یہ مہنگی ہوئی ہے، روپیہ تیزی سے گر گیا. تو پوچھیں گے تو صحیح کہ لوگ کہ ایک تو حکومت بدل کے یہ عذاب آ گیا،
اور اس کے بعد جو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، بالکل نیچے چلی گئی تھی، وہ پھر سے بڑھنی شروع ہو گئی. اور اس کے علاوہ کسی کو یہی نہیں پتا کہ اب ملک جا کدھر رہا ہے. نہ کوئی قانون ہے، نہ ملک کی کوئی آئین کی کسی کو پرواہ ہے. عدالتوں کے اوپر علیحدہ پریشر ڈالا ہوا ہے. صرف اور صرف ایک چیز سامنے ہے، کس طرح ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کیا جائے. اور کون ختم کرنا چاہتے ہیں؟ 30 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں ملک کے اوپر، 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو جو کہتے تھے کرپٹ ہیں، چور ہیں، منی لانڈرز ہیں، دونوں کو کہتے تھے ایک دوسرے کو. ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے، کیسز ثابت بھی ہوئے، ملک سے باہر بھی بھاگ جاتے تھے. اور وہ آج اکٹھے مل کے کوششیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے کیسے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کریں. اور اس کے اندر